ناظرین، اثر ہوا تو یہ تقریر کا کمال نہیں، میرا خلوص مخاطب تمہیں کہاں بولا۔ اب میں اگلے مقرر محمد شکیب کوہڈا کو آواز دیتا ہوں، جو 2 مربی رابعہ کے طالب علم ہیں۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے امت مسلمہ کی حمایت اور مدد ایک بنیادی ضرورت۔ تشریف لائیں اور اس عنوان پر تقریر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ صدر محترم، حضرات حکم، اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس تقابلی بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے امت مسلمہ کی حمایت اور مدد ایک بنیادی ضرورت۔ حضرات، امت مسلمہ کی موجودہ صورتحال انتہائی ناگفتہ بے ہے۔ حالات سے واقفیت رکھنے والے حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان اس وقت حالت زار کا شکار ہیں۔ کہیں سیاست و قیادت کا فقدان ہے تو کہیں علم و ہنر سے محرومی، کہیں اقتصاد و معاش کی مار ہے تو کہیں معاشرت و معاشیت کی تنگی، کہیں سیاسی زوال و انحطاط ہے تو کہیں اخلاقی و عملی برائیوں کا شکار، کہیں غیروں کی جانب سے الغار ہے تو کہیں باہمی عناد و چپقلش۔ الغرض پوری امت مسلمہ گوناگوں گون قسم کے حالات سے گھری ہوئی ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ مسلمانوں کے درمیان پائی جانے والی آپسی نا اتفاقی اور جذب تعاون کا فقدان ہے، ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ دنیا بھر میں عربوں کی تعداد میں رہنے والے مسلمان، کئی ملکوں کی حکمرانی کرنے والے، مختلف قسم کی معدنیات اور قدرتی سرچشموں کے مالک اس قدر بے یار و مددگار، لاچار و مجبور اور مظلوم و محکوم بن کر زندگی بسر کریں۔ حالانکہ سورہ انفال کی آیت نمبر 74 میں قرآن مجید اعلان کر رہا ہے وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، اور جن لوگوں نے پناہ دی اور مدد کی وہی حقیقی مومن ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الادب باب تعاون المؤمنین بعضهم بعضا، حدیث نمبر 5680 میں مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، مومن مومن کے لیے اس عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کنز العمال میں 757 نمبر پر ایک حدیث روایت کی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمنون بعضهم لبعض نصیحة وادون وإن افترقت منازلهم وابدانهم والفجرة بعضهم لبعض غششة وإن افترقت منازلهم وابدانهم۔ حضرات، حقیقت حال کا اگر جائزہ لیا جائے اور پورے عالم اسلام کا مشاہدہ کیا جائے تو یہ بات اظہار من الشمس کی طرح آیا ہو جائے گی کہ واقعی اگر مسلمان حکومتیں ایک دوسرے کی مددگار ہوتی، امت مسلمہ کے افراد باہم تعاون کا جذبہ رکھتے، تو آج امت مسلمہ کی یہ صورتحال نہ ہوتی۔ تاریخی حقائق ہمارے سامنے ہیں، افغانستان اور عراق کو برباد کر دیا گیا اور پوری امت کے مسلمان دیکھتے رہ گئے۔ شام میں خون کی ارزانی کی گئی، امت مسلمہ خاموش رہی۔ ابھی حال ہی میں برما کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں مسلم حکمرانوں نے کتنا کچھ کیا اس سے ہم سب واقف ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری امت مسلمہ درد سے کراہ اٹھتی اور اپنی مکمل طاقت کے ساتھ باطل سے پنجہ آزمائی کرتی اور اس مودت و محبت کا ثبوت دیتی جس کو مسلمانوں کی مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں البر والصلہ کے باب تراہم المؤمنین وتعاطفہم وتعاضدہم، حدیث نمبر 1999 میں روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراہمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الذی اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى۔ مومنین کی مثال آپسی محبت و شفقت اور ایک دوسرے سے مہربانی میں جسم کی طرح ہے۔
اگر اس کا ایک عضو تکلیف زدہ ہو تو سارا بدن تکلیف اور درد سے کرا اٹھتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی موجودہ حالت زار کو بدلنے کے لیے اپنے سینوں میں جذب تعاون پیدا کریں، باہمی امداد و تعاون کی ایسی فضا قائم کریں کہ ہم میں کا ہر فرد ایک دوسرے کی مضبوطی کا ذریعہ بنے، ایک دوسرے کا خیر خواہ، بھائی، دوست و مددگار بنے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومنین اور مومنات آپس میں ایک دوسرے کے دوست و ولی ہیں۔ یہ ہمارا فریضہ ہے اور وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ ہم اپنے بھائی کی مدد اور اس کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والمؤمن مرآة المؤمن والمؤمن اخو المؤمن يكف عنه ضيئته ويحوطه من ورائه۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انفرادی و اجتماعی، سیاسی و سماجی، دینی اور دنیاوی ہر طرح کی مدد کے لیے تیار رہیں، مالی اور بدنی، جسمانی اور روحانی، دینی اور اخلاقی ہر طرح کے باہمی تعاون کا ماحول پیدا کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعہ خیر کو عام کریں اور برائی کو دور کریں، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے ذریعے ایک دوسرے کو مستحکم کریں، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کریں، اثم اور عدوان سے اجتناب کریں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ ایک دوسرے کو صحیح مشورہ دیں اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہماری معمولی مدد بھی ملت اسلامیہ کے حق میں اور ہمارے بھائی کے لیے مفید اور کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَتُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ أَن تَحْمِلَ لَهُ عَلَيْهَا هُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنكَرِ صَدَقَةٌ وَإِمَاتَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ۔ ہمیں ملت اسلامیہ کے فلاح و بہبود، سرفرازی و سربلندی کے لیے قرآن فرمان وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کا پیکر اصلی بننا ہوگا، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کے مطابق ایک حقیقی مسلم ہونے کا حق ادا کرنا ہوگا، جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ اور یہ عدم مصمم کرنا ہوگا کہ امت مسلمہ کی ترقی اور عالم انسانیت میں اس کے فلاح و بہبود کے لیے ہم ہر ممکن تعاون و تعاون کے لیے تیار رہیں گے۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔